بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے برطیہ کا استعمال، دعائے برطیہ کے متعلق یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے اور اس میں میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کا زیادہ تر جو استعمال ہے وہ آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور اسماء برطیہ کے متعلق انشاءاللہ میری تحقیق جاری ہے۔ اگر وہ ہو گئی تو پھر تمام اسماء برطیہ جو کہ 28 ہیں ان کے متعلق ایک ہی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ احباب نے محبت کی تو پھر ضرور اسماء برطیہ کے متعلق نئی ویڈیو بنائیں گے، لیکن دعائے برطیہ اور اس کے استعمال کی یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے۔ خیر کے کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو شر کے کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اس سے کوئی بھی عمل یا وظیفہ کریں گے تو پھر آپ نے اگر خیر کا کام کرنے لگے ہیں، دعائے برطیہ کے لیے آپ کیا کیا بخور استعمال کریں گے اور اس کے بخورات کیا ہیں، تو خیر کے کاموں کے لیے دعائے برطیہ کا جو بخور ہے وہ لوبان ہے، سندل ہے اور زعفران ہے۔ اور اگر آپ کوئی شر کا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے سوکھا دھنیا ہے، پیاز کا چھلکا ہے یا پھر کالی مرچ ہے، تو ان میں سے کوئی بھی آپ بخور استعمال کریں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس کی جو تفصیل ہے جو میں نے بڑی کوشش سے اکٹھی کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس میں برطیہ کا عربی معنی، اس میں برطیہ کا عربی گرامر، وزن، اور اس میں برطیہ کی منزل، اس میں برطیہ کے اعداد۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ اس میں برطیہ کا جو عربی میں کیا معنی بنتا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان میں نہیں ہے، اور اس کا عربی میں جو وزن ہے وہ کیا بنتا ہے تاکہ اس کے اعراب درست ہو سکیں، اور اس کی جو منزل ہے وہ کون سے اسم کی کون سی منزل ہے اور کون سے اسم کے کتنے اعداد ہیں۔ تو برہتیہن اس کا وزن ہے، تفعلیہن عربی معنی اس کا قدوسن ہے، منزل اس کی 30 ہے، اعداد اس کے 662 ہیں۔ قریرن بروزن فعیلن عربی معنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، منزل 32، اعداد 430۔ تتلیہن وزن تفعیلن عربی معنی حمید مجید، منزل ثریا، اعداد 845۔ اس میں برطیہ توران بروزن فعلان عربی معنی حی محین، منزل دبران، اعداد 266۔ اس میں برطیہ مسجل بروزن مفعل عربی معنی قیوم قائم، حقا، منزل اور 80 اعداد ہیں۔ بسجل بروزن مفعل عربی معنی ودود واحد، منزل ہنع، اعداد 42 ہیں۔ ترقب بروزن تفعل عربی معنی سلام سلیم، منزل زراع، اعداد 702۔ برہشن بروزن تفعل عربی معنی یا اللہ عبدک عاجبہ، منزل نصرہ اور اعداد 542۔ غلمشن بروزن تفعل عربی معنی حمید مجید، منزل طرفہ، اعداد 1370۔ خوتیرن بروزن فعیل عربی معنی قوی علیم، منزل جبہ، اعداد 825۔ اس میں برطیہ قلنہود بروزن حضرموت عربی معنی سمیع بصیر، منزل زہرہ، اعداد 195۔ اس میں برطیہ برشان بروزن رحمان عربی معنی محیط عزیز، منزل صرفہ، اعداد 553۔ قاضہیر بروزن
تکریمن، اس کو اب کازا ہیرن میں نے کہیں پڑھا ہے، کہیں کازو ہیرن پڑھا ہے، اور اس کا وزن تکریمن دیا گیا ہے، تو صحیح ہے اس کا جو لفظ ہے وہ کاز ہیرن بنتا ہے۔ عربی معنی سبحان اللہ، منزل آوا، اعداد 935۔ نمو شالخن، عربی وزن بنو قامرن، عربی معنی عزیز قوی، منزل سماک، اعداد 1026۔ بعض اس کو نامو شالخن بھی بعض نے لکھا ہے، لیکن اس کا اگر وزن بنو قامرن بنائے تو پھر نون میم کے بعد واو آنی چاہیے، تو نمو شالخن بن جائے گا۔ برحیولن، بروزن فیالولن، عربی معنی اللہ امان الخائفین، عربی وزن غفرہ، منزل غفرہ، اور اعداد 254۔ بشکیلخن، بروزن مفعی آلن، اللہ لطیف، عربی معنی منزل زبانہ، اور 962 اعداد ہیں۔ قازمازن، بروزن مقعدن، عربی معنی الرحمن الرحیم، منزل اکلیل، اعداد 154۔ ان غالالیتن، بروزن اقطع ذیبن، عربی معنی حکیم علیم، منزل قلب، اعداد 1130۔ قابراتن، بروزن رحمات، عربی معنی کریم، منزل شمع، اعداد 703۔ اس کو قابراتن بھی کہیں لکھا ہے، کہیں قابراتن بھی لکھا ہے، اور عربی معنی اس کا رحماتن دیا ہے، تو اگر رحماتن دیکھیں تو یہ قابراتن بنتا ہے، تو اگر آپ اس کو قابراتن یا قابراتن پڑھتے ہیں دونوں ہی درست ہوں گے۔ غیاہن، بروزن حیاءن، عربی وزن کریم قاضی، منزل نعائم، اعداد 1017۔ قیدہولن، بروزن فیالولن، عربی معنی قائم قادر علی کل شیء، بلدہ، منزل، اور اعداد 76 یعنی 76۔ شمخاہیرن، بروزن جبرائیل، شمخاہیرن، بروزن جبرائیل، عربی معنی علی علیم، منزل ذابح، اعداد 1146۔ شمخاہیرن، بروزن جبرائیل، عربی معنی یاہو یا رب، منزل بما، اعداد 1165۔ شمخاہیرن، بروزن جبرائیل، عربی معنی قدیر قادر، منزل سعود، اعداد 561۔ اس میں برتیا بک ہت ہت ہو نیہن، بروزن بفا فاؤ نیہن، عربی معنی قدیم دائم، منزل اخبیہن، اعداد 112۔ اس میں برتیا بشارشن، بروزن مفاعل، یا قادر علی کل شیء قدیر، عربی معنی منزل مقدم، اعداد 803۔ تونشن، بروزن مہتدن، عربی معنی یا شکور، منزل مؤخر، اعداد 365۔ شمخا باروخن، بروزن فالا فاؤل، عربی معنی هو اللہ الکریم، منزل رشا، اعداد 1750۔ بعد اس کو شمخا باروحن یعنی کہ اینڈ پہ ہا پڑھتے ہیں، بعد اس کو یا روحن پڑھتے ہیں۔ صحیح لفظ جو ہے یہ شمخا باروحن ہے، یعنی لاسٹ میں خا ہے اور شروع میں باروحن ہے، شمخا باروحن۔ تو اب اس کی زکوٰۃ کے متعلق تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، لیکن اگر کوئی نیا ہے تو وہ دوبارہ سن لے کہ اس کی زکوٰۃ 9 چندی اتوار کے شب یعنی ہفتے کے دن رات کو آپ سفید لباس میں ملبوس ہو کر دعائے برتیا کو 140 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری زکوٰۃ یہ ہے کہ روزانہ 784 مرتبہ پڑھیں، اور اول اور آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھتے رہیں، بعد میں اس کو آپ 28 مرتبہ پڑھتے رہیں، یا پھر ہر نماز کے بعد 45 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ 7 دن تک عمل کریں، آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ
استخارہ کرنا چاہتے ہیں دعائے برتیہ کے ساتھ، تو دعائے برتیہ کا میں آپ کو ایک اسم دوں گا۔ دعائے برتیہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 72 مرتبہ شاہ توشین شاہ توشین، شین ہا توشین شاہ توشین، شین ہا تو واو شین شاہ توشین، اس کو آپ نے 72 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ تسخیر خلائق کے لیے دعائے برتیہ کا عمل کرنا چاہتے ہیں، دعائے برتیہ سے خلائق کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طلسم ہے جو آپ کی خدمت میں اسکرین پر پیش کر دوں گا۔ یہ طلسم آپ لکھ لیں، لکھنے کے بعد 45 مرتبہ اس پر دعائے برتیہ پڑھیں، پڑھ کر پھر آپ اس طلسم کا فتیلہ بنائیں، بنا کر اس کو آپ جلا دیں۔ جلانے کے بعد جس کی خاک ہے وہ وہاں پہ ڈالیں جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، تو ساری جو مخلوق ہے وہ آپ کی مسخر ہو جائے گی۔ حب کے لیے بہت سارے دعائے برتیہ کے اعمال اور تعویذات ہیں، اختصار کے ساتھ 1-2 آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ حب کا میرا ایک اپنا نظریہ ہے کہ حب کے اعمال کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی احباب کے ذوق کے لیے 1-2 جو ہے وہ شامل کر دی ہے۔ تو زوجین کی حب کو بہت پیار کرتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں، لیکن جو دوسرے نازائد دوستی محبت کے رشتے ہیں ان کے لیے جو حب کے اعمال ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہیں۔ تو یہ 3 تعویذ ہیں، اور ان تینوں تعویذوں کو آپ نے 3 ورقوں پر لکھنا ہے، اور روزانہ آپ نے 27 مرتبہ دعائے برتیہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ، یعنی کہ جب آپ 1 دن پڑھیں گے تو آپ نے ایک تعویذ کو جلا دینا ہے، دوسرے دن آپ نے دوسرے تعویذ کو جلا دینا ہے، اور تیسرے دن آپ نے تیسرے تعویذ کو جلا دینا ہے، تو انشاءاللہ جو آپ کا محبوب ہے وہ آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ محبت کے لیے ایک اور فتیلہ ہے، 3 فلیتے ہیں جو آپ نے لکھنے ہیں، اور روزانہ آپ نے وقت مقررہ پر ایک فتیلے کے اوپر آپ نے 45 مرتبہ دعائے برتیہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک فتیلہ کو آپ نے جلا دینا ہے۔ تو یہ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 3 دنوں میں آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ہر فتیلے کے نیچے آپ اپنا جو مقصد ہے وہ نوٹ کر دینا ہے۔ ایک اور نقش محبت ہے، اس کو آپ نے اس نقش کو لوہے کے پتھر پر آپ نے کندہ کروا لینا ہے، یا آپ اس کو لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے اس لوہے کے پتری کو آپ نے آگ میں ڈالنا ہے، اور وہیں پہ بیٹھ کے آپ نے 45 مرتبہ دعائے برتیہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہی تعداد پوری کرنے میں آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ سے رابطہ کر لے گا۔ اگر آپ کسی کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تو زبان بندی کے لیے ایک تعویذ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ تعویذ آپ لکھ لیں، لکھنے کے بعد آپ دعائے برتیہ کو 45 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، اور یہ تعویذ اپنے پاس رکھ لیں، اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیں۔ انشاءاللہ جس کا نام آپ لکھیں گے اس کی زبان آپ کے لیے جو شر یا گالی یا گلوچ یا مخالفت میں اس کی زبان بند ہو جائے گی، ویسے گونگا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ کا مقصد ہے، کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طلسم آپ کو دیں گے، وہ طلسم آپ نے اپنے ہاتھ پر، سیدھے ہاتھ پر لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے دعائے برتیہ کو 12 مرتبہ کم از کم ہے، بہتر ہے کہ 45 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اس تعویذ کے اوپر دم کر دیں، اور پھر آپ اس صاحب کے پاس جائیں، اس کے ساتھ سلام لیں، اس کے ساتھ بات کریں، انشاءاللہ وہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کا جو مقصد یا آپ کو اس سے جو کام ہے وہ آپ کا کر دے گا۔ اگر آپ کسی دو کے درمیان میں ناجائز محبت ہے، رشتہ ہے جس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو جدائی کے لیے ایک طلسم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ آپ نے ایک برتن پر لکھنا ہے، ایسے چینی کے برتن پر یا کسی پیالے پر یا کسی پلیٹ پر
اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر 45 مرتبہ دعائے برتیہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد وہ پانی آپ نے اس کے اوپر اور ڈالنا ہے، اس کو دھو لیں۔ دھونے کے بعد جو پانی ہوگا وہ آپ یا تو ان کے گھر میں ڈال دیں جن کے درمیان آپ عداوت جدائی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جہاں سے وہ گزرتے ہوں راستے میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ ان کے درمیان جو ناجائز تعلق اور رشتہ ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں کہ جن پر ہمیں غصہ ہوتا ہے اور ہم ان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، یا ان پر آپ جن مسلط کسی کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، کسی کے اوپر سایہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کتان کا کپڑا لیں اور اس کے اوپر اس طلسم کو لکھیں۔ لکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر 45 مرتبہ دعائے برتیہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اس طلسم کو اس کا فتیلہ بنائیں اور اس کو آپ جلا دیں۔ انشاءاللہ جس کا نام آپ لکھیں گے اس کے اوپر جو کوئی بھی ہوا چیز ہے وہ مسلط ہو جائے گی۔ ایک طلسم ہے جو لاسٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ لاسٹ میں ایک تعویذ ہے، دعائے برتیہ کا خاص طلسم ہے، اور اس کو آپ ہر مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس طلسم کو 7 ورقوں پر لکھنا ہے، اور روزانہ آپ نے وقت مقررہ پر ایک طلسم کو جلانا ہے۔ جلاتے ہوئے آپ نے 45 مرتبہ دعائے برتیہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ تعویذ کے نیچے بھی اپنا مقصد لکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے اس کے لیے بہت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو دعائے برتیہ کا استعمال اور اس کے فوائد حاصل ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔